حق مار کے کہا کہ سسرال پہ کہتا روب دبا کے ہم نے جوڑے کی رقم لیا. سوچو دوست ساتھیوں، زندگی جب 20 سال 25 سال 40 سال 50 سال گزر چکی ہے نا، ہم نے یہ زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری یہ 30 سال 40 سال کن گناہوں میں گزری زندگی. یہ احساس ندامت آنا چاہیے میرے عزیز اور دوستوں. یہ احساس ندامت ضروری ہے. جب بچہ لے کر آئی کہا رسول اللہ دیکھیے میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندو اس عورت کے گوشت سے بچے کو چھین لو. چھین لیا گیا. کہا اسے لے جا کر زمین میں دفن کر دو. کتنا دھڑ اندر اتر جائے سر باہر رہے. دھڑ اندر اتر جائے اور سر باہر رہے. کہا مدینے کے آنے جانے والے باشندے اس عورت کے سر پر پتھر مارو. اللہ اکبر. کیسی بھیانک سزا ہے، کیسا بھیانک جرم ہے میرے عزیز اور دوست ساتھیوں. اور اس کی تلافی کیا ہے، ندامت کیا ہے اللہ کے پاس. چاہتی کہ اللہ کے رسول مجھے وہ سزا سنا کر پاک کر دیجئے کہ کل میں اللہ کے سامنے اور آب کوثر پہ آپ کے ہاتھوں سے پانی پینے والی بن جاؤں. ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. کہا کہ آنے جانے والے بندے مارو. زمین میں دفن کر دیا گیا. دھڑ اندر ہے اور گردن باہر نکلی ہوئی. آنے جانے والے لوگ اس عورت کو بندے مار رہے ہیں. ایک بڑا سا پتھر ایک صحابی نے اٹھائے اور اس عورت کے سر پہ زور سے مارا. کس کے؟ غامدہ کے. جیسا ہمارے سر پر سر پھٹ کر خون کا پھیارا اڑا. خالد بن ولید تھوڑے فرلانگ اس پر کھڑے ہوئے تھے. خالد بن ولید کے کپڑوں پر جا کر گرا. جیسے گرا خالد بن ولید نے دیکھ کر کمراہٹ محسوس کی. کہا ایک نجیس ناپاک عورت کا خون میرے جسم پر گر گیا. ایک گنہگار ناپاک نجیس عورت کا خون مجھ پر گر گیا. اس حرکت کو اللہ کے رسول نے دیکھا اور وہاں سے آواز دے کے کہتے خالد تو اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے. سنو اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے کیا کہا. خالد تو اس عورت کے خون سے کنرا رہا ہے. ارے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، اس نے تو وہ توبہ کی ہے. اس کی توبہ کو مدینے کی زمین سے بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. عزیزوں احساس کرو، اس زندگی کا احساس کرو. اس زندگی کا احساس، اس زندگی کا احساس کس کے لیے جی رہے ہم، کس کے لیے. اللہ کے بندو جس کسی نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا کرے. نہ یہ آپ سے اوٹ مانگا جا رہا ہے نہ نوٹ مانگا جا رہا ہے. محض آپ کو اللہ کے دین کی طرف، رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف بلایا جا رہا ہے. میرے عزیزوں جب تک ایسے محافل آپ کی بستیوں میں سجتے رہیں گے اللہ آسمانوں سے رحمت نازل کرتے رہے گا. ایک انصاری صحابی نوجوان بستر مرض پر ہے. نبی نے کہا وہ اللہ کا بندہ کیسے ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بستر مرض پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے. اس انصاری صحابی سے قریب بیٹھے، سر کو سہلایا، کہا کیسے ہو اللہ کے بندے؟ کہا یا رسول اللہ کے رسول میرا کلیجہ خوف سے گھبرا رہا ہے، میرا دل خوف سے کانپ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. گردن اس انصاری صحابی کے نبی کے پہلو آپ کے موڈے پر ہے. کہا انصاری کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا انصاری کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ میرا سینہ، میرا دل خوف سے لرز رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا، پیچھے جو صحابہ تھے اللہ اکبر کہنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ تو صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول اس انصاری صحابی کے منہ سے دل کے ٹکڑے زبان سے اور منہ سے باہر گر رہے. اللہ اکبر. اس انصاری صحابی کے منہ سے دل کے ٹکڑے باہر گر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے جبے مبارک پورا خون سے لال ہوگا اور ٹکڑے دل کے گرنا شروع ہو گئے. نبی نے اس صحابی کو گود میں لے کے کہا اللہ کے بندو اپنے ساتھی کو پکڑو. اللہ کے خوف سے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا. اللہ کے خوف سے اس کے دل کو پھوڑ ڈالا.
یہ خوف نوجوانوں، یہ خوف ہے اللہ کا. کیسا خوف تھا اللہ کا؟ آج انسان کے پاس سے اللہ کا خوف ہٹ گیا، غیروں کا خوف ہٹ گیا نا. پولیس کا خوف، لیڈروں کا خوف، بستی میں لیڈر کا خوف، ہاں پہلوان کا خوف، انسانوں کا خوف آگا، اللہ کا خوف چلے گا. جس دن اللہ کا خوف آپ کے دل میں آ جائے گا تو آپ بیوی کی عزت کر سکیں گے، بچوں کے حق دے سکیں گے، ماں باپ کا حق ادا کر سکیں گے، پڑوسی کا حق دے سکیں گے، خاندان کا حق دے سکیں گے، نماز ادا کر سکیں گے، زکات دے سکیں گے، صلاۃ پڑھ سکیں گے اور تقوی کی زندگی بسر کر سکیں گے. جس دن آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ جو ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، یہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. 1000 سجدوں سے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، عزیز اور دوست ساتھیوں، تصور کر کے دیکھیں، اللہ سوال کرے گا، ہم نے تجھے جوانی دی، تمہیں کہاں گزاری؟ میرے دوست ساتھیوں، سوال ہونے والا ہے اس جوانی کا جو ٹین ایج ہوتی ہے، کہاں سے 12 سال سے لے کر 35 سال کی زندگی، یہ رن ریلیوں کی زندگی کہاں گزری؟ کوٹھوں پر، ٹائرز کے اڈوں پر، یا شراب خانوں پر، یا پبوں پر، یا باروں پر، یا کیرم بورڈ پر، یا انٹرنیٹ کیفوں پر، یا کالجز کے پاس، کہاں؟ سود کے لین دین میں، ظلم کرتے ہوئے، کہاں پر گزری جوانی؟ اللہ سوال کرے گا، اللہ سوال کرے گا. میرے دوست ساتھیوں کہ کل آپ جواب دینے والے بنے کہ اللہ تو نے جو مجھے زندگی عطا کی تھی، میں اس سن گزارا جو تیرے رسول کا طریقہ اور تیرا طریقہ تھا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرے دوست ساتھیوں، عبد الرحمن رحمانی صاحب فرماتے ہیں دلی میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جہاں پر رات میں ہر ایک گھر کے اوپر جو ہے روٹی رکھ دی جاتی تھی کہ پڑھنے والے اس مدرسے کے بچے جو ہے ایک ایک گھر سے روٹی لے اور اپنی تعلیم کو حاصل کر سکے. جب فنڈس وغیرہ کوئی چیز نہیں آتی تھی آج سے 100 سال پہلے، تو مدارس ایسی چلا کرتے تھے. تو ایک نوجوان بچہ عبد الرحمن رحمانی صاحب فرماتے ہیں، جامع رحمانیہ دلی کا جو بہت بڑا مدرسہ تھا، آپ فرماتے کہ ایک نوجوان بچہ، کڑاکے کی سردی ہے، رات کی کڑاکے کی سردی، اپنے کپڑے دھو رہا ہے. میں مدرسے سے اتر کر اس باڑی کے پاس پہنچا جہاں وہ کپڑے دھو رہا تھا. میں اصرار کرتا ہوں، وہ انکار کرتا ہے. میں مدرس ہوں، اس مدرسے کا ذمہ دار ہوں، میں سوال کر رہا ہوں اور وہ انکار کر رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ نوجوان، یہ کڑاکے کی سردی ہے اور دلی کی سردی تو ہڈیوں کو جما دیتی، اتنی خطرناک سردی، اور اس سردی میں آدھی رات سے اپنے کپڑوں کو دھو رہا ہے. میں سوال کر رہا ہوں، وہ انکار کر رہا ہے. کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد کہا کہ کیا کہوں شیخ، فلاں جگہ جہاں میری روٹی ہوتی تھی، میں روٹی مانگنے کے لیے پہنچا تو وہ گھر کی خاتون مجھ پر بری نظر رکھتی تھی. وہ گھر کی خاتون مجھ پر بری نظر رکھتی تھی. ایک مرتبہ جب مجھے گھر میں بلائی، کہا بیٹھو بھی روٹی لاتی ہوں، یہ کہہ کر گئی اور دروازہ لگا دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تو میرے ساتھ بدسلوکی کا عمل کر، بدسلوکی کا عمل کر. میں پریشان ہوا. پھر اس سے کہنے لگی اگر تو انکار کرے گا تو بستی والوں کو جمع کر کے کہیں گے تو میرے ساتھ زبردستی سے یہ عمل کر رہا تھا. تیری اور تیرے مدرسے کی عزت ابھی وقت میں نیلام ہو جائے گی. تو شیخ میں پریشان ہوا، مجھ سے کچھ نہیں سدھرے گا. میرے دوست ساتھی، آج تو ڈینش سسٹم ہے ہمارے پاس کہ ہماری غلاظت جو ہے، ٹوائلٹ وغیرہ جو ہے ڈینش کے ذریعے سے کہیں اور جگہ بھیج جاتی ہے. لیکن آج بھی آپ آؤٹ سائڈ میں جائیں گے، حیدرآباد کے گاؤں میں اور کھیڑوں میں، تو ڈینش سسٹم نہیں ہوتا. وہاں پر بڑی بڑی کھڈیاں ہوتی ہیں، لوگ صبح صبح وہیں پر فارغ ہوتے ہیں، اپنی حاجتوں کو فارغ کرتے ہیں، جو بھی اپنی جسم کی غلاظت وہیں پر نکالتے ہیں. اور اکثر پہلے حیدرآباد میں میتر گھروں پر آ کر جو ہے غلاظت صاف کر کے لے جاتے تھے. اب وہ دور تو ختم ہوگا. تو اس دور دلی کے اندر اس نوجوان نے کہا کہ استنجا کے لیے جاؤں گا، طہارت کے لیے جاؤں گا. تو اس عورت نے کہا کہ چلے جا ابھی بیت الخلا کے اندر. وہ اللہ کا بندہ ٹوائلٹ میں، بیت الخلا میں، پیخانے میں داخل ہو گیا. اس کے بعد جو کھڈی تھی، اس کے اندر جو غلاظت تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے چہرے پر مل لیا. اللہ اکبر. اپنے جسم پر لگا لیا. اس عورت کے سامنے آ کے ٹھہر گیا. اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا بدتمیز میرے گھر سے نکل جا. یہ بچہ کہتا کہ شیخ مجھ سے کچھ نہیں سنا، میں نے ایسا حرکت کیا اور آج کئی میری تہجد نہ چلے جائے
اسی لیے اپنے کپڑوں کو دھو رہا ہوں. اللہ اکبر. جوانوں، اللہ سوال کرے گا ہم نے تجھے جوانی دی، تم نے کیسے گزاری؟ شیخ کپڑوں کو دھو رہا ہوں. عبد الرحمان رحمانی فرماتے کچھ دن کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہوگا. عبد الرحمان رحمانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے کفن سے مشک اور عنبر کی خوشبو کو سنا. اللہ، میں نے اس کے کفن سے، اس کی قبر کی مٹی سے مشک اور عنبر کی خوشبو سنا. اللہ اکبر. میرے دوست ساتھیوں، میرے دوست ساتھیوں، یہ جوانی اور نوجوان تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے، کس دن جا رہی ہے؟ سوچو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان تھے، اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنے. کریل جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13، 14، 15، 16 سال، 20 سال کی عمر. جب مکے کے بازاروں میں نکلتے تو آپ کو لوگ دیکھ کر کہتے صادق والامین ہے، سچائی کا علمبردار، امانتدار نوجوان جا رہا ہے.